علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. یہ آج ہمارا دوسرا درس ہے جو فقہ المنہج کے عنوان سے. منہج صحیح کیا ہے اور اس کے ہم سے تقاضے کیا ہے، اس پر انشاءاللہ ہر ہفتے گفتگو ہوگی، یعنی آج کے دن منگل کے دن. یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح فرماتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جو وحی کے پہلے مخاطب ہیں، خود ان کی زبان عربی تھی، تو وہ اپنی عربی دانی کی بنیاد پر خود بھی کتاب اور سنت کو سمجھتے تھے اور اس کے مطابق عمل کرتے تھے. جب تک سمجھ کا یہ معیار قائم رہا، امت میں کسی بھی قسم کا انحراف پیدا نہیں. لیکن اس معیار میں کمی آئی تو پھر انحرافات کے اسباب پیدا ہوئے اور گمراہیت آئی. کچھ اندر کے اسباب تھے اور کچھ باہر کے اسباب تھے. باہر کے جو اسباب ہیں ان میں ایک سبب علماء نے یہ لکھا ہے کہ پڑوسی جو قومیں تھیں ساتھ میں رہنے والی، ان سے متاثر ہو گئے لوگ، تو ان کی جو چیزیں تھیں وہ بہت ساری مسلمانوں نے قبول کر لی، خصوصی طور پر ان مسلمانوں نے کہ جن کی صحیح اور مضبوط تربیت علمی اور اصولی بنیاد پر نہیں ہوئی تھی. یہ ایک سبب ہے. دوسرا سبب اس سلسلے میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے لیکن اسلام میں وہ اس طرح داخل ہوئے کہ ان کی پچھلی جو چیزیں تھیں زندگی کی، ان میں سے بہت ساری چیزوں کو لے کر یہاں آ گئے. یعنی مکمل طور پر چھوڑ کر نہ آئے بلکہ بہت ساری چیزیں لے کر اسلام میں داخل ہوئے. وہ پیچھے کی چیزیں تھیں، انہوں نے ان کو دین اسلام کا حصہ بنا دیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو دین کا حصہ نہیں ہو وہ دین کا حصہ بنایا جائے گا تو خلل تو پیدا ہوگا ہی، انحراف پیدا ہوگا ہی. اسی طرح دوسرے مذاہب اور ادیان کے لوگ بھی داخل ہوئے اس میں، اس لیے نہیں کہ ان کو اسلام سمجھ میں آ گئے تھے، بلکہ وہ اس لیے داخل ہوئے کہ اسلام میں داخل ہو کر لوگوں کے درمیان شکوک اور شبہات پیدا کریں گے اور امت کو صحیح راستے سے ڈگمگانے اور ہٹانے کی کوششیں ان کی طرف سے ہوگی. تو یہ تو بہت مشہور بات ہے، اس سلسلے کی کوشش عبداللہ بن سبا کی طرف سے ہوئی ہے. دوسرے بھی ایسے بہت سارے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس قسم کی کوششیں کی ہے. چوتھا سبب اس سلسلے میں جو بنو عباس کے دور میں وجود میں آیا، یعنی دوسری صدی ہجری میں تقریباً، کہ عجمی فلسفہ کی جو کتابیں تھیں نا ان کا ترجمہ ہو گیا، یونانی فلسفے کی کتابوں کا ترجمہ، ہندوستانی فلسفے کی کتابوں کا ترجمہ. تو ان کتابوں کے ترجموں کی وجہ سے بھی افکار پر اثرات پڑے اور خارج جو اسلامی معتقدات ہیں نا وہ متاثر ہوئے، اور بہت سارے لوگ ان فلسفوں سے متاثر ہو کر صفات کے سلسلے میں اور اسلام کے بہت سارے عقائد کے سلسلے میں شکوک اور شبہات کے شکار ہو گئے. یہ چار خارجی اسباب ہیں. اندرونی اسباب
بھی ہیں کچھ. اندرونی اسباب میں ایک سبب یہ ہے کہ قرآن اور سنت کو جیسے سمجھنا چاہیے اس طرح لوگوں نے نہیں سمجھا. کیسے سمجھنا چاہیے؟ تو اس طرح سمجھنا چاہیے جس طرح ان لوگوں نے سمجھا جن پر قرآن مجید اترا تھا. وہ کون تھے؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. تو انہوں نے جس طرح سمجھا تھا اس طرح نہیں سمجھا، اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کی. جب اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کی تو سمجھ میں غلطی لگ گئی اور راستے سے دور ہو گئے، بھٹک گئے. بہت سارے لوگ خواہش پرست تھے کہ جن کا مطلب ہی یہ مقصد یہی تھا کہ الٹے سیدھے کام کیے جائیں. تو خواہش پرستی کی بنیاد پر بھی بدعات کو فروغ حاصل ہوا اور صحیح راستے سے لوگ ہٹ گئے. بہرحال کئی ایک اسباب بنیاد پر ہٹنے کا معاملہ سامنے آیا ہے. تو جب ہٹنے کا معاملہ سامنے آیا تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ لوگوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کی جائے اور ان کو وہ عقیدہ اور منہج سمجھایا جائے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے. تو اس سلسلے میں علماء نے کوششیں کی اور عقیدے اور منہج کے موضوع پر کتابیں لکھی گئی. تو السنہ کے نام سے کئی کتابیں لکھی گئی، اصول السنہ کے نام سے کتابیں لکھی گئی. اسی طرح کی ایک کتاب ہے شرح السنہ، امام بربہاری رحمہ اللہ کی کتاب. امام بربہاری رحمہ اللہ نے جس دور میں آنکھیں کھولی ہے وہ بڑا فتنوں کا دور تھا. بہت سارے فرقے تھے، قدریہ، جہمیہ، معتزلہ وغیرہ، اور ان سارے فرقوں کی طرف سے روافض کا فرقہ، سارے فرقوں کی طرف سے بہت سارے مسائل پیدا کر دیے گئے تھے. تو ان مسائل کے بیچ میں اصل اسلام کو پیش کرنے کی کوشش امام بربہاری رحمہ اللہ کی طرف سے ہوئی. بڑی محنتیں کی، کوششیں کی، اور ان کوششوں میں سے ایک کوشش ان کی یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے شرح السنہ رکھا. اور یہ جو بربہاری ہیں کون؟ یہ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. کیا؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. اب اتنی سی بات امام بربہاری رحمہ اللہ کے معتبر ہونے کے لیے ذکر کر دی جائے تو کافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام احمد کون ہے؟ تو امام اہل سنہ ہے. اور کہنے والوں نے کہا کہ جو احمد سے محبت کرتا ہے تو اس کے سنی ہونے کی گواہی دینی چاہیے، وہ سنیوں میں سے ہوگا. احمد سے کوئی ایسا ویسا شخص محبت کر نہیں سکتا. تو یہ شاگردوں کے شاگرد ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ. ان کی پیدائش 252 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی تیسری صدی ہجری میں. 252 ہجری، تیسری صدی ہجری میں پیدائش ہوئی ہے، اور ان کی وفات ہے 329 ہجری، یعنی چوتھی صدی ہجری. تو اگر مختصر طور پر یاد رکھنا چاہیں گے تو یہ یاد رکھیں گے کہ تیسری صدی ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی اور چوتھی صدی ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جو مزاج ہے سنت کے حوالے سے، اس کا اثر ان کے شاگردوں پر پڑے گا اور شاگردوں کا اثر ان کے شاگردوں پر پڑے گا. تو امام بربہاری رحمہ اللہ بھی اس مزاج کے حامل تھے، اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ بدعات اور اہل بدعات کے سلسلے میں بہت سخت ہے، یعنی کچھ بھی رواداری ان کے یہاں نہیں تھی. کتاب ہم جب پڑھیں گے انشاءاللہ باتیں آئیں گی تو سمجھ میں آئے گا کہ کس موقف اور کس مزاج کے انسان تھے امام بربہاری رحمہ اللہ. تو سخت تھے، کان شدیدا علی اہل البدع. امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اہل بدعت پر بہت سخت ہے. بہت سخت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بدعت دکھی، روکا گیا. اہل بدعت سے سامنا ہوا، نکیر کی گئی اور ان کے ساتھ سختی کا رویہ کیا گیا. تو جب یہ مزاج کوئی اختیار کر لے، انکار منکر کا جو مزاج ہے نا، ٹوکنے کا جو مزاج ہے، وہ معمولی مزاج نہیں ہوتا ہے، وہ خطرات سے پر مزاج ہوتا ہے. تو اس مزاج کی بنیاد پر آزمائشیں پیش آتی ہے. تو امام بربہاری رحمہ اللہ کو بھی آزمائشوں سے گزرنا پڑا. قتل کا فتویٰ جاری کروا دیا بادشاہ کی طرف سے، بدعتیوں نے کان بھر بھر کے تو روپوشی اختیار کر لی. اللہ تعالیٰ نے اس وزیر کو بھی سبق پڑھا دیا جس نے یہ فتویٰ جاری کروایا تھا، اور اس بادشاہ کو بھی انجام تک، خلیفہ کو بھی انجام تک پہنچا دیا جس نے امام بربہاری رحمہ اللہ کے قتل کا فرمان جاری کیا تھا.
ایک اچھا دور گزرا امام بربہاری رحمہ اللہ کا، جہاں ان کی شان تھی، ان کی شوکت تھی، علماء میں ان کا مقام تھا، اور وقت کے ایک بڑے عالم کا انتقال ہوا، بڑے بڑے علماء بھی موجود ہیں اور دنیا دار یعنی حکومت کے اہلکار بھی موجود ہے، لیکن امامت کے لیے امام بربہاری رحمہ اللہ کو آگے بڑھایا گیا، تو یہ ان کے مقام کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ لیکن آخری دور میں امام کو پھر آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، اور جو راضی باللہ ان کا مداح تھا، ان کا طرفدار تھا خلیفہ، اس کا بھی کان بھر دیا گیا اور اس کی طرف سے بھی گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا گیا، تو روپوش ہو گئے، اور روپوش ہی کے عالم میں ان کا انتقال ہوا۔ گھر ہی میں ان کو دفن کر دیا، ان کے غلام نے، جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوا۔ ایک خاتون نے جو پڑوس میں رہتی تھی، اس نے دیکھا کہ سبز کپڑوں میں ملبوس بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے غلام کے پیچھے نماز جنازہ میں شریک ہیں، سبز کپڑوں میں۔ جنازہ سے فراغت ہو گئے تو کوئی نہیں دکھ رہا، تو یہ کون تھے؟ یہ فرشتے ہوں گے۔ اللہ کی رحمت اور مہربانی سے امام بربہاری رحمہ اللہ کے جنازے میں شرکت کی غرض سے حاضر ہوئے تو، اور دفاع سنت، حفاظت سنت کا جو کارنامہ انہوں نے انجام دیا تھا، اس کا انعام اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کی حاضری کے ذریعے سے دیا۔ شرح السنہ یہ کتاب کا نام ہے، امام بربہاری رحمہ اللہ کی۔ یہ کتاب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ہر ہفتے منگل کے دن۔ عقیدے میں جو انحرافات پیدا ہوئے، بات آج یہ رکھیں گے، بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں میں۔ عقیدے میں جو انحرافات پیدا ہوئے تو ان کو صحیح کرنے کے لیے جو کوششیں ہوئی اور کتابیں لکھی گئی ہیں نا، تو مختلف ناموں سے لکھی گئی ہے۔ اصول الاعتقاد، اصول الدین، ایک عام نام اس زمانے میں السنہ بھی رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب کا نام السنہ ہے، امام ابن خلال رحمہ اللہ کا نام السنہ ہے، ابن بطہ کا بھی السنہ ہے وغیرہ۔ یہ شرح السنہ ہے۔ یہ جو سنہ کا لفظ ہے نا، اس سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ تو سنت کا لفظ جب ہمارے سامنے آتا ہے تو سنت ایک وہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اور اس سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو فرض نہیں ہے ہمارے دل میں، وہ سنت۔ لیکن سنت کا لفظ عقیدے کے پس منظر میں جب استعمال کیا جائے تو وہ یا تو بدعت کے مقابلے میں ہوگا یا پھر عقیدے کے ایک مرجع کے طور پر ہوگا، اور اس سے مراد کتاب اور سنت، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن مجید دونوں مراد ہوگی۔ وہ عقیدہ جو سنت پر مبنی ہے، اس عقیدے کے مطابق جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کو السنہ کا نام دیا گیا ہے۔ السنہ شرح السنہ، سنہ کی شرح، یعنی اس عقیدے کی شرح جو سنت سے ثابت ہے۔ سنت مطلب کتاب و سنت کے اندر سے ثابت ہے، باہر سے ثابت نہیں ہے۔ تو شرح السنہ ایسے عقیدے اور ایسے منہج پر مشتمل ہے۔ اہل سنت کے جو عقائد ہو سکتے ہیں، منہج کے سلسلے میں ان کا جو موقف ہو سکتا ہے، اس کی وضاحت بہت اچھے انداز میں اس کتاب میں کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اس پر دروس کا سلسلہ رہے گا۔ ایک بات اس سلسلے میں آخر میں یہ کہنا کہ اس کتاب کی شروعات بہت سارے لکھی گئی ہیں، ہمارے سامنے جو شرح ہے وہ عون الباری کے نام سے ہے، اور یہ جو شرح ہے وہ اس وقت عالم اسلام کے اسی قسم کے ایک عالم، اسی قماش کے، اسی طبیعت کے ایک عالم کی ہے جس طبیعت کے حامل امام بربہاری رحمہ اللہ۔ کون ہے وہ؟ تو بہت سارے لوگوں کو ان کے نام سے پریشانی ثابت ہو جاتی ہے۔ تو شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ پایا تھا، ان کی شرح کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے تو مزہ دوبالا ہوگا، اور مسلکی منہجی جو حمیت ہے وہ بیدار ہوگی، مر گئی ہو تو زندہ ہو جائے گی، اور مزید قوت انشاءاللہ اس کو ملے گی۔ اللہ آسان فرمائے اور اس سلسلے کو باقی و برقرار رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔